کے لیے عرض کر دیں کہ یہ جہازی سائز کے انعامات کے کپ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. جہازی سائز اس لیے کہہ دیا کہ اتنے بڑے بڑے کپ تو ہمارے یہاں شہروں میں بہت کم نظر آتے ہیں. پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام، 3 انعامات ہیں. پہلا انعام عمرہ کا پیکج ہے، دوسرا 31,000 روپے، تیسرا 21,000 روپے وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ حوصلہ افزائی کے انعامات ہیں اور 50 انعامات ان نمائندگان کے لیے جنہوں نے حصہ لیا اور زیادہ نمبرات حاصل کیے. پہلے ہی میں ان سب کو مبارکباد دوں جو اس میں انعام حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو انعام نہیں حاصل کر سکے انہیں دوہری مبارکباد، اس لیے کہ یہ تو صرف دنیا والوں کے سامنے حوصلہ افزائی کے لیے انعامات مل رہے ہیں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ جن 2,500 سے زائد ممبران نے کیا اور پوری دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ کیا، اور بعض لوگوں کے بارے میں جو ہمیں خبر لگی کہ اتنی تفصیل سے ان لوگوں نے اپنی وہ نصابی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ کی میں تو کہوں کہ کرامت ہی ہے، ایسی جامع معنی شارٹ اینڈ سویٹ سیرت مصطفیٰ انہوں نے لکھی، وہ انہی کا حصہ ہے. بڑی بابرکت کتاب. اس سے ایسا پڑھا کہ بعض ان کے پڑھانے والوں سے جو غلطیاں ہوئیں پڑھنے والوں نے اس کی طرف بھی نشاندہی کی. اسی کے ساتھ ساتھ جو پرچے بنائے گئے تو خبر یہ تو لگی کہ بڑے سخت پرچے بنے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ نہ میں نے پرچوں کو دیکھا. اب میری عادت کے مطابق ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کسے انعام ملا ہے. حالانکہ عام لوگوں کو یہی اندازہ ہے کہ مجھے خوب پتا ہوگا کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ وغیرہ وغیرہ کون کون آئے، لیکن میرا مزاج ہے ایک چیز سیکریٹ ہے تو سیکریٹ رہنی چاہیے. ابھی تک میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں. کچھ دیر پہلے میں نے لسٹ مانگی تو ان لوگوں نے لسٹ بھی نہیں دی. بہرکیف جن لوگوں کو انعام ملا انہیں بھی بہت بہت مبارک، ملے گا انہیں بھی بہت بہت مبارک. جنہیں نہیں ملا یا نہیں ملے گا انہیں پیشگی مبارکباد کہ اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں انعام مل چکا. جب اللہ اور رسول کی طرف سے قبولیت کی سند اور انعام مل چکا تو یہ دنیا کا انعام یہ تو سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا. میں ان تمام حصہ لینے والے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا بچیاں، جس عمر کی منزل میں میں ہوں تو بچے بچیاں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس امتحان میں شریک ہونے والے بہت سارے وہ ہیں جو خود بال بچے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں اور اس طرح کے ٹیچرز وغیرہ، اور مختلف سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے 2,500 سے زیادہ صرف بھیونڈی اور اطراف کے اہل ایمان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنے قریب ہوئے ہیں، یقیناً اس کی برکت سے جانے اللہ کتنوں کا بیڑا پار لگائے گا. بہت جلد، جیسا کہ میرے پیچھے جن لوگوں نے میرے ذمے یہ کام لگایا، اناؤنسنگ کر رہا ہوں، میں ارکان اور ذمہ داران کی گائیڈ لائن پر چلتے ہوئے میں وقت گزاری کر رہا تھا. لیکن آپ یقین کریں، اور ایک اور بڑی عجیب بات، اور عجیب نہیں بلکہ یوں کہہ لو کہ ہمارے مردوں کے سماج پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. ہمارے نوجوان، ان کی تعداد بہت کم، اور امتحان میں شرکت کرنے والی خواتین کی تعداد بہت زیادہ، اور انعام پانے والوں میں بھی جو 55-60 لوگوں کو انعام ملا ہے، ان میں سے مجھے خبر لگی ہے کہ صرف 14 مرد ہیں، باقی سب ہماری بیٹیاں.
تو آج یہ ہمارے بچے کے چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے. ہاتھ میں قلم تھمایا گیا تھا تو قلم چھوڑ کر اس گوگل بابا کے پیچھے اتنے حیران ہو گئے اور گوگل بابا سے وہ دین سیکھ رہے ہیں. یقین جانو اس سے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملنے والا. قرطاس و قلم کے قریب آؤ, کتابوں کے قریب آؤ, علماء کے قریب آؤ, تب سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے. دین گوگل سے اور یوٹیوب اور فیس بک سے کما حقہ ملنے والا نہیں. آؤ میں ایک عظیم شخصیت کی طرف آپ کے ذہن کو لے چلوں. وہ عظیم شخصیت سب کے لیے تو عظیم اور مبارک اور مقدس ہے ہی, میرے لیے تو دوہرے محبت کا سبب ہے. آج ہم اعلیٰ حضرت کی یادگار محسن اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا کے تلمیذ خاص ساری اہل سنت کے علماء کے دادا ابا یعنی حضور سیدی سرکار صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب قبلہ مصنف بہار شریعت, جو واقعی مسلک اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا سنیت میں جس عظیم پیمانے پر مسلک اعلیٰ حضرت کو حضور صدر الشریعہ نے پہنچایا, یہ انہی کا حصہ ہے. آج مسلک اعلیٰ حضرت کی جو ساری علمی بہاریں ہیں یہ سب کے سب حضور صدر الشریعہ کے زیر بار احسان. وہ صدر الشریعہ کہ جن کے شاگردوں کا نام لو تو ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو, ان کے شاگردوں کے وسیلے سے, تو اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرما لے. وہ صدر الشریعہ جن کے 40 ایسے شاگرد, ویسے تو بہت سارے, 40 ایسے شاگرد کہ ان شاگردوں کے علمی جلالت کی قسم کھائی جا سکے, اور ان 40 میں 11 تو وہ تھے جن کے علمی جلالت کی بھی قسم کھائی جا سکے اور جن کی ولایت کی بھی قسم کھائی جا سکے. استاذ الاولیاء ہے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی. اور آج پوری دنیا سنیت میں مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں اس میں وسیلہ عظمہ واسطہ عظمہ حضور صدر الشریعہ نے رحمت و رضوان کی ذات. ہندوستان میں معمار قوم و ملت حضور حافظ ملت, اور پاکستان میں محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب. ان دونوں کے ذریعے فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان صدر الشریعہ کے واسطے سے جب بڑھا تو آج جو بھی سنی مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے بجا طور پر یہ فقیر عزیزی یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. یہ امجدی فیضان ہے جو آج پورے بر صغیر کو مہکا رہا ہے. اسی امجدی گلستان کا ایک گلے سرسبز حضرت علامہ مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ مدظلہ العالی آج ہمارے درمیان جلوہ فرما. حضور صدر الشریعہ کے ساتھیوں میں سے ان کے بعض ساتھی وہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو وقت اور حالات کے تناظر میں دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی تعلیم کی طرف متوجہ کیا. لیکن حضور صدر الشریعہ کے ہم عصروں میں یہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا خصوصی کارنامہ کہ انہوں نے اپنی نسل میں کسی بھی فرد کو دین کے علاوہ دنیا داری پڑھانے کی طرف کبھی توجہ نہیں. حضرت صدر الشریعہ نے اپنے سارے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, اب بعد میں پوتوں کو, اب بعد میں پوتے پوتیاں, اور اس کے بعد جو بہویں آئیں اور علم کا وہ جو فیضان چلا تو پاکستان میں حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ازہری, قاری رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ, اور ہندوستان میں آبرو اہل سنت معتمد حضور تاج شریعت
فدائے رضویت ناشر مسلک اعلی حضرت عظیم المرتبت میرے مرشد اجازت حضور سیدی سرکار محدث کبیر مد ظلہ العالی، اللہ ان کی حیات میں، علم میں، عمل میں، فیضان میں اضافے سے اضافہ اور فرمائے، تا دیر ان کے فیضان سے ملت مسلمہ کو اللہ فیضیاب فرمائے، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یقیناً علم حدیث میں آج جو رسوخ انہیں حاصل ہے اور فقہ میں جو ممارست انہیں حاصل ہے اور مسلک اعلی حضرت سے جو قربت انہیں حاصل ہے، الحمدللہ الحمدللہ اس میں وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ پوری ملت اسلامیہ بر صغیر کے ہر سنی کے دل کی دھڑکن ہے حضور محدث کبیر، اور اس محدث کبیر کے نور نظر، لخت جگر، منظور نظر کا نام ہے فیضان المصطفیٰ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور محدث کبیر نے اپنی زندگی میں خلافت و اجازت کا معاملہ بہت دنوں تک، بڑھاپے تک خلافت اجازت وغیرہ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا، پیری مریدی بھی بہت مشکل سے، بہت کم۔ لیکن جب عمر کے اخیر حصے میں بزرگوں کی دی ہوئی امانت کو تقسیم کرنا ہوا اور گھوسی میں عرس صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان میں حضور محدث کبیر نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں جب خلافت تقسیم کرنی شروع کی تو اپنے شہزادوں سے پہلے اپنے بھتیجے حضرت مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا تھا۔ اپنے شہزادوں سے پہلے حضرت کا نام پیش کیا۔ دراصل وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ رشتہ داری کو اہمیت نہیں دیتے، دینداری کو اہمیت دیتے۔ بیٹے سے پہلے بھتیجے کا نام ذکر کیا تھا، اور اس وقت حضرت علامہ مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ کے تعلق سے انہوں نے جو کلمات خیر ادا کیے تھے، ابھی وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، لیکن میں یقین جانے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے جن اس دور کے علماء کرام کی دل سے قدر کرتا ہوں، ان میں ایک نام حضرت علامہ مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب کا ہے۔ اللہ نے انہیں ذہن رسا دیا، فیضان امجدی سے مالا مال کیا، صدر الشریعہ کی روحانیت کی برکتیں انہیں حاصل ہیں، حضور محدث کبیر کی عنایتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے انہیں عربی زبان پر وہ عبور دیا کہ جب یہ ان کے آپ مضامین پڑھیں تب سمجھ میں آئے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی پر بھی انہیں بہت اچھی دسترس حاصل ہے۔ صرف اچھا بولنے والے نہیں، یہ جب تحریر کی طرف آتے ہیں، قرطاس و قلم سے رشتہ جوڑتے ہیں، تو ان کی لکھی ہوئی کتابیں آپ پڑھیں انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ تحقیقی کتابیں، انشاء نگاری نہیں، حقیقت نگاری اگر دیکھنا ہو اور مسلک اعلی حضرت کے ایک ایک پہلو سے نگاہ ڈالتے ہوئے مسلک اعلی حضرت کی، یعنی حقیقت میں اسلام سنیت کی جو خدمت اپنے قلم سے یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ فیضان امجدی سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرمائے، اور میں اب بڑے ہی ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ برادر خواجہ تاش حضرت علامہ مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ آپ محسوس کر رہے ہوں کہ آج نعرے بازی نہیں ہو رہی ہے، لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر نعرے بازی کے یہ جلسہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ بغیر نعرے بازی کے اگر یہ جلسہ کامیاب ہے تو کیوں اس امت کو نعروں کے گونج میں، نعروں کے کھوکھلے نعروں کے بیچ امت کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ نعرے بر وقت یقیناً بہت اچھے کام کر